نمبر 1 وہ شخص جس کے پاس فالتو دولت ہے اور وہ اس کو اس دن کے لیے خرچ نہیں کرتا جس دن وہ فقیر و محتاج ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 2 وہ جس کی زبان صحیح سالم ہے پھر بھی ذکر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بزرگوں نے فرمایا یوں تو دنیا کی ہر چیز ہی عجیب ہے، لیکن وہ انسان بہت ہی عجیب ہے جو 5 باتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود خوش ہو۔ نمبر 1 وہ شخص جس کے پاس فالتو دولت ہے اور وہ اس کو اس دن کے لیے خرچ نہیں کرتا جس دن وہ فقیر و محتاج ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 2 وہ جس کی زبان صحیح سالم ہے پھر بھی ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور توبہ و استغفار سے غافل ہے۔ نمبر 3 وہ جو تندرست و فارغ البال ہوتے ہوئے نفل روزے رکھ کر نفس کی اصلاح نہیں کرتا۔ نمبر 4 وہ شخص جو صبح تک بستر پر پڑا سوتا رہتا ہے اور طاقت کے باوجود آخر رات میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتا۔ نمبر 5 اللہ کی نافرمانی میں جرأت کرنے والا جبکہ اسے ایک دن حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بھائیو، ان 5 باتوں میں بڑی ہی عبرت کی باتیں جو ہے بیان فرمائی گئی ہیں، جو بہت ہی خوب ہیں، اور ان پر اگر انسان عمل کر لے تو اس کی آخرت بھی سنور جائے، وہ تو یقینی ہے، لیکن اس کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ نمبر 1 شخص تو وہ ہے جس کے پاس فالتو دولت ہے اور وہ اس کو اس دن کے لیے خرچ نہیں کرتا جس دن اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی کہ قیامت میں۔ قیامت میں انسان بالکل تہی دست ہوگا اور وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ ابھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس دولت کو آگے بھیجے اور اس کے بعد اسی دولت کو روز محشر کامیابی کے لیے اپنی سواری بنائے اور اس سواری پر چڑھ کر وہ جو ہے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو دولت مند حضرات ہیں وہ سوچتے تو ضرور ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ وہ عمل کریں اور آگے بڑھیں اور اپنی آخرت سنواریں اور اپنی اس دولت کو آگے بھیجیں تاکہ وہ کل ان کے کام آئے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور خاص طور سے پل صراط کے اوپر ان کی بہترین سواری بنے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ جس کی زبان صحیح سالم ہے پھر بھی ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور توبہ و استغفار سے غافل ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کو اس کی اپنی زبان، وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہماری زبان ہوتی کہ ہم جو ہے قرآن پڑھتے، کاش ہماری زبان ہوتی کہ لوگوں سے صحیح بات بولتے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اس زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتے، لوگوں کو اس زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اس زبان کے ذریعے سے زخم پہنچاتے ہیں، اور اپنی زبان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جس کی زبان صحیح ہو اس کے لیے بس ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ذکر اللہ کرے، اس کے ذریعے سے تلاوت قرآن کرے، اس کے ذریعے سے صحیح باتوں کا حکم کرے، اس کے ذریعے سے جو ہے صحیح رہنمائی فرمائے لوگوں کی، تو اس کی زبان کا استعمال صحیح معنی میں صحیح ہوگا، نہیں تو اس کی زبان کا استعمال بالکل غلط ہوگا اور اس کو زبان والا ہونے کے باوجود وہ زبان اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، فائدے کا باعث نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر وہ تندرست اور فارغ البال ہے، یعنی تندرستی بھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بھی بنایا ہے، تو پھر وہ نفل روزے رکھ کر نفس کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی اپنی نفس کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نواز رکھا ہو، صحت کے حساب سے بھی اور مال و دولت کے حساب سے بھی، اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اپنے جسم سے اللہ کی جو ہے فرما برداری کرے، عبادات کرے، روزہ اور نمازیں کرے، صدقہ و خیرات کرے، اور اسی طرح وہ اپنی تندرستی کے ذریعہ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اور اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے، جیسے کہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے، تو وہ اپنی تندرستی کے مخالفت بھی کرتا ہے
اور اپنے مال و دولت کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے اور سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ وہ تندرستی سے فائدہ اٹھائے، اپنی خوشحالی سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے لیے اس کو استعمال کرے۔ نمبر 4 وہ شخص ہے جو صبح تک بستر پر پڑا سوتا رہتا ہے اور طاقت کے باوجود اخیر رات میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتا۔ تہجد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اخیر رات میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اعلان کراتا ہے، مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی میں ضرورت پوری کروں۔ تو یہ کتنا قیمتی وقت ہے، ہم اس کو سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو آج سے ہی تہیہ کر لیں، انشاءاللہ اس وقت میں اٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو توفیق بخشی ہوگی، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو بھی وہ پڑھ سکتا ہے ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس وقت کی دعا بہت قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 5 جو چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں جرأت کرنے والا، جبکہ اسے ایک دن حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یعنی انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، باوجود اس کے وہ پھر بھی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے۔ تو یہ عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور ہوشیار وہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور آنے والی زندگی کے لیے اس نے عمل شروع کر دیا، آنے والی زندگی کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ بالکل یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جہاں پر انسان کو سب سے زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاری انسان کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارا مزاج بالکل اس کے الٹ ہے۔ ہم اس تھوڑی سی مدت میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ جو آنے والی زندگی ہے اس کی ہمیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں ہمیں چونکاتی ہیں، ہمیں ہوشیار کرتی ہیں کہ اب بھی سدھر جائیں، اب بھی سنبھل جائیں اور اپنی غفلت کو دور کریں اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کریں جو سب سے بڑی منزل ہے اور ہماری آخری منزل وہی ہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دیکھنے والوں سے ایک یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ آپ جتنا زیادہ اس بات کو پھیلائیں گے اتنے ہی آپ کو جو ہے دین پھیلانے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت سے نوازے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔